عابدہ خانم ایک مرتبہ پھر میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چہرے سے خاصی پریشان اور حواس باختہ نظر آتی تھی۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، اب نیا کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے اب تک میری کسی بات کا یقین نہیں کیا تھانے دار صاحب، مگر پانی اب سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے آسیہ بیگم کو نہ روکا تو سب کچھ تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ میں نے پوچھا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا کوئی نئی صورتحال پیش آ گئی ہے؟ کچھ نہ پوچھے جی، وہ جھجری لیتے ہوئے بولی۔ آج ہمارے گھر میں صحن میں نیم کے درخت کے نیچے ایک مردہ کتا پڑا ملا ہے، وہ بھی کالے رنگ کا۔ رات سے بطول کی طبیعت بھی بہت خراب ہے۔ آپ جلد از جلد آسیہ کی سرگرمیوں کو روکیں، ورنہ ہم برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ وہ جو سلسلہ چل نکلا تھا اس کا تعلق جادو ٹونے سے ہو یا نہ ہو، تاہم یہ بات تو یقینی تھی کہ عابدہ خانم ایک مشکل اور افسوسناک صورتحال سے دوچار تھی۔ رہ رہ کر میرے ذہن میں ملنگ کالیہ کا نام ابھر رہا تھا۔ مجھے 90% امید تھی کہ اس جادوئی چکر کے عقب میں ملنگ کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ میں نے عابدہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم یہ بات ذہن سے نکال دو کہ میں نے تمہارے مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یقین کرو، میں نے اپنے عملے کے کچھ افراد کو اس سلسلے میں اہم فرائض سونپ رکھے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی کوئی بہتر صورتحال سامنے آ جائے گی۔ کب؟ جب بطول اپنی جان سے ہار جائے گی۔ اس کی آواز میں چھپی بے بسی کو میں بڑی وضاحت کے ساتھ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ملنگ کے حوالے سے پوزیشن واضح کرنے کی خاطر پوچھا، بطول تو ملنگ کالیہ کے زیر علاج ہے، وہ عملیات و سفلیات وغیرہ کا بھی ماہر ہے، وہ بیچاری جان کیوں ہارے گی؟ میں تو ملنگ بابا کی طرف سے مایوس ہوتی جا رہی ہوں، وہ درد بھرے لہجے میں بولی۔ وہ علاج تو کر رہے ہیں مگر کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا۔ جادو ٹونے کا توڑ بھی خاطر خواہ ہو سکا۔ البتہ ملنگ جی کی پیشن گوئیاں ضرور پوری ہو رہی ہیں۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، مثلاً کس قسم کی پیشن گوئیاں؟ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بہت سخت قسم کا گندا عمل کیا گیا ہے۔ اس نوعیت کے سفلی عمل کے آغاز میں مردہ چوہے آتے ہیں، پھر بلی، مرغی اور کتے وغیرہ کی باری آتی ہے، اور سب سے آخر میں انسان۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور مجھے خوفزدہ نظروں سے تکنے لگی۔ میں نے اس کے ادھورے بیان کو مکمل کرتے ہوئے کہا، یہ سلسلہ مردہ کتے تک تو پہنچ چکا ہے، اگلا مرحلہ انسان کا ہوگا۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی، خوفزدہ انداز میں سر کو اثباتی جنبش دینے لگی۔ میں دل ہی دل میں ملنگ کی عیاری پر اش اش کر اٹھا۔ وہ خبیث انسان بڑی مہارت سے ان لوگوں کو الو بنا رہا تھا۔ اس کی پیشن گوئیوں کا ذکر سن کر میرا یہ یقین اور پختہ ہو گیا کہ اس کھیل میں ملنگ کالیہ کا غالب ہاتھ تھا۔ ایسا سوچتے ہوئے میرے ذہن میں ایک اہم سوال ابھرا، اگر ملنگ دیدہ دانستہ یہ سب کچھ کر رہا تھا تو اس کے پس پردہ اس کا کون سا مفاد پوشیدہ تھا؟ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ محض تفریحاً یہ کھیل کھیل رہا۔ اس نقطے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے میں نے عابدہ سے پوچھا، عابدہ، یہ بات تو صاف ظاہر ہے، ملنگ کالیہ تمہاری بیٹی بطول کا علاج مفت میں نہیں کر رہا ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، تھانے دار صاحب، مفت میں کون کسی کے کام آتا ہے؟ میں نے پوچھا، ملنگ کالیہ علاج کے سلسلے میں اب تک تم لوگوں سے کتنی رقم وصول کر چکا ہے؟ گاہے بگاہے وہ جتنے پیسے بھی مانگتا ہے ہمیں دینا پڑتے ہیں، عابدہ نے تامل کرتے ہوئے بتایا۔ منظور کی دکان ٹھیک ٹھاک چلتی ہے، اسی لیے ہمیں زیادہ پریشانی نہیں اٹھانا پڑتی۔ اگر آمدنی کا سہارا نہ ہوتا تو خدا جانے اب تک ہمارا کیا حشر ہوتا۔ حشر تو تم لوگوں کا اب بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں ہو رہا۔ ملنگ کالیہ کچھ نہ کر کے بھی خوب کما رہا ہے اور تم لوگ اس کے ہاتھوں بے وقوف بن رہے ہو۔ کیا کرے جی، معاملہ ہی ایسا ہے۔ اس قسم کے گندے عمل کا توڑ تو کوئی عامل ہی کر سکتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ملنگ کالیہ کے سوا کوئی دوسرا سیانہ بھی تو نہیں ہے۔ دیکھو عابدہ خانم، تمہارے حالات سے آگاہ ہو کر میں اپنے دل میں تمہارے لیے ہمدردی محسوس کر رہا ہوں۔ اگر تم سنجیدگی سے میری بات ماننا چاہو تو میں اس سلسلے میں تمہیں کوئی مفید مشورہ دے سکتا ہوں۔ وہ مجھے امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ تم لوگوں کے ساتھ جو بھی واقعات پیش آ رہے ہیں ان کا جادو ٹونے وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ عین ممکن ہے جادوئی واقعات کے پیچھے ملنگ کالیہ کا ہی ذہن کار فرما ہو۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ ملنگ کالیہ کے جنگل سے نکل کر بطول کا علاج کسی ڈاکٹر یا حکیم سے کراؤ۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں موجود تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میری بات سنجیدگی سے نہیں لے رہی تھی اور اس کا ذہن اب بھی جادو ٹونے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ عابدہ، اگر تم نے اس جاہلانہ سوچ کو ذہن میں بٹھائے رکھا تو کوئی بھی تمہارے یا تمہاری بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ ملنگ کالیہ اسی طرح تمہیں بیوقوف بنا کر رقمیں اٹھتا رہے گا۔ پولیس اس وقت تک کسی شخص پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی جب تک مذکورہ شخص کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہ ہو۔ میں اور میرے عملے کے تجربے کار افراد یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مردہ چوہے، بلیاں، مرغیاں، کتے کیوں اور کہاں سے تمہارے گھر کے صحن میں آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس گتھی کا کوئی سرا ہاتھ آ جائے گا۔
البتہ ملنگ کالیہ سے چھٹکارا پانے کے لیے جب تک تم میرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی بات نہیں بنے گی۔ جب تک تم لوگ اسے سچا، عامل، کامل اور مالش سمجھتے رہو گے میں اس کے خلاف کوئی سخت عملی قدم نہیں اٹھا سکوں گا۔ وہ پوری بات سننے کے بعد بولی، عملی قدم اٹھانے کی ضرورت تو آسیہ بیگم کے خلاف ہے۔ ہم پر جو مصیبت نازل ہوئی اس کے پیچھے آسیہ کا ہاتھ ہے۔ ملنگ بابا تو بطول کا علاج کر رہے ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس گھر سے یعنی ہمارے گھر کو جادوئی اثرات سے پاک کر دیں۔ میں دل ہی دل میں سر پیٹ کر رہ گیا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، علم کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہوتی ہے مگر جہالت کی کوئی حد نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی ٹھکانہ۔ میرے سامنے اس کی ایک مثال آبدہ خانم بیٹھی تھی۔ اس کے ریکارڈ کی سوئی ایک مخصوص مقام پر اٹک گئی تھی۔ میں نے افسوسناک انداز میں اسے دیکھا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، میں جلد از جلد تمہارے مسئلے کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے حوالدار جمعہ خان کو اپنے پاس بلایا اور اس کی کوششوں کی رپورٹ مانگی۔ وہ چہرے سے خاصا پرجوش نظر آ رہا تھا۔ پھر جب وہ بولا تو اس کے جوش کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ ملک صاحب، میں نے ایک نہایت اہم آدمی کا سراغ لگا لیا ہے۔ کون ہے وہ اہم آدمی؟ اس کا نام تو خوشی محمد ہے مگر خوشیاں مشہور ہے۔ یہ خوشیاں کس حوالے سے اہم ہے؟ اس کی وجہ شہرت اس کا ککڑی چور ہونا ہے۔ تمہارا مطلب ہے مرغی چور؟ بالکل یہی مطلب ہے ملک صاحب۔ یہ شخص کہاں کا رہنے والا ہے اور اس نے کس کس کی مرغیاں چرائی ہیں؟ خوشیاں نامی ایک ککڑی چور اسی گاؤں میں رہتا ہے جہاں عابدہ خانم اور آسیہ بیگم کے گھر ہیں۔ اس نے اسی گاؤں کے مختلف گھروں سے مرغیاں پار کی ہیں، یا یوں سمجھ لے کہ گھر کے باہر سے وہ مرغیاں اڑائی ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں کافی لوگوں کو ٹٹولا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ گاہے بگاہے ان کی مرغیاں غائب ہوتی رہی ہیں۔ کیا تم نے اس سلسلے میں خوشیہ سے بات کی ہے؟ ابھی میں نے خوشیہ کو ٹچ نہیں کیا ملک صاحب۔ پھر تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ مرغیاں خوشیاں نہیں چرائی ہوں گی؟ میں نے اپنے طور پر تحقیق کی ہے۔ گاؤں میں خوشیہ کی شہرت ایک چور کی سی ہے، خصوصاً لوگوں کی مرغیاں چراتے تو وہ کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے، جبھی تو وہ گاؤں میں مرغی چور کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ ملک صاحب، اگر ہم خوشیہ کو تھانے بلا کر تھوڑی سی سختی کریں تو وہ سب کچھ صاف صاف بک دے گا۔ ہمیں آبدہ والے معاملے میں کسی اور شخص کی تلاش ہے جو اپنے پاس مفت کی بہت سی مرغیاں رکھتا ہو۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تمہارا ہم خیال ہوں۔ پہلی فرصت میں خوشیہ کو پکڑ کر تھانے لاؤ۔ جو حکم ملک صاحب۔ جمعہ خان ولولہ انگیز لہجے میں بولا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں 1 گھنٹے کے اندر اندر خوشی محمد اور خوشیہ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پھر اپنے وعدے کے مطابق جمعہ خان نے واقعی 1 گھنٹے کے اندر اندر خوشیہ کو میرے سامنے لا حاضر کیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کوئی پکی عمر کا شخص ہوگا مگر وہ میری توقع کے برخلاف ثابت ہوا۔ اس کی عمر 14-15 سے ہرگز زیادہ نہیں تھی۔ وہ نوجوان، دبلا پتلا اور دراز قامت تھا۔ حلیے کے اعتبار سے وہ آوارہ نظر آتا تھا۔ میں چند لمحوں تک تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیتا رہا اور پھر گرجدار آواز میں اس سے سوال کیا، خوشیہ، تم جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جناب، اصلی بات تو آپ کو ہی معلوم ہوگی مگر میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے چوری وغیرہ کے سلسلے میں تھانے لایا گیا ہے۔ تمہارے احساسات بالکل درست ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم نے یہ اندازہ بھی کر لیا ہوگا کہ تمہیں کس قسم کی چوری کے ضمن میں پکڑا گیا ہے۔ میرا خیال ہے ککڑیاں چرانے کے سلسلے میں۔ تم خاصے ذہین بندے ہو اور میں توقع کر رہا ہوں تم سے جو کچھ بھی پوچھا جائے گا تم اس کا درست اور سیدھا جواب دو گے۔ جی ضرور تھانے دار صاحب، حوالدار نے اس موقع پر کہا۔ اگر تم نے ہمیں چکر دینے کی کوشش کی یا کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لیا تو یاد رکھنا ہمارے پاس ٹیڑھے لوگوں کو سیدھا کرنے کے 101 گر ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم اس کم عمری میں کسی اذیتناک مرحلے سے گزرو، لہٰذا تمہارے لیے یہی مناسب ہوگا کہ جو پوچھا جائے سچ سچ بتا دو۔ آپ فکر نہ کریں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، خوشیہ، پچھلے 1-2 ماہ میں گاؤں کے مختلف لوگوں کی مرغیاں چوری ہوئی ہیں، خصوصاً کالی مرغیاں، اور ہمیں شک ہے کہ یہ کارروائی تم نے کی ہے۔ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ وہ صاحب گوئی سے کام لیتے ہوئے بولا، یہ کام تو میں ہی کرتا ہوں، تم یہ غلط کام کیوں کرتے ہو؟ وہ سادگی سے بولا، یہ میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ چوری شدہ مرغیاں میں دوسرے گاؤں میں جا کر فروخت کر دیتا ہوں، اس طرح کچھ آمدن ہو جاتی ہے۔ میں نے اس بحث میں پڑھنا مناسب نہ سمجھا کہ وہ چوری چکاری جیسا غلط کام کیوں کرتا ہے۔ یہ نہ میرا مقصد تھا اور نہ ہی حالات کا تقاضا۔ میں نہایت احتیاط کے ساتھ خوشیہ کی زبان سے اپنے مطلب کی باتوں کو گلوانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میں کوئی ایسا سوال نہ کروں جس سے وہ بدک جائے۔ میں نے پوچھا، کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چوری شدہ مرغیاں تم دوسرے گاؤں کے بجائے اپنے ہی گاؤں کے کسی فرد کے ہاتھ فروخت کر دو؟ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے خاص طور پر ایسا ہو سکتا ہے؟ جی، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔
کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تم کس طریقے سے مرغیاں پکڑتے ہو؟ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی عام طریقہ نہیں ہوگا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی۔ عام طریقے سے مرغی قابو کرنے میں یہ خطرہ بہرحال موجود ہوتا ہے کہ مرغی شدید مزاحمت کے طور پر شور کرنا شروع کر دے گی، اس طرح دوسرے لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد خوشیہ نے مرغیاں پکڑنے کے 2 کامیاب طریقے بیان کیے۔ پہلا طریقہ سادہ اور آسان تھا، کوئی گیلا تولیہ اچانک مرغی پر ڈال دیا جائے، اس طرح بوکھلاہٹ میں وقتی طور پر مرغی سانس لینا بھول جاتی ہے۔ متوحش حالت میں اس مرغی کو آسانی سے قابو میں کر لیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ قدرے پیچیدہ اور مشکل تھا، مگر یہ زیادہ فائدہ مند تھا۔ اس طریقے کے مطابق چھوٹے سائز کی کوڑی میں دھاگا پھنسا کر اس کو پھندے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کوڑی کو گندھے ہوئے آٹے میں لپیٹ لیا جاتا ہے اور جس مقام پر مختلف مرغیاں دانہ چگ رہی ہوں وہاں کوڑی کو پھینک دیا جاتا ہے اور دھاگے کے دوسرے سرے کو مضبوطی سے تھام کر تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کے نگرانی کی جاتی ہے۔ جب کوئی مرغی آٹا لپٹی ہوئی کوڑی چگ جاتی ہے تو دھاگے میں واضح تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی موقع کو غنیمت جان کر دھاگے کو ہلکا سا جھٹکا دیا جاتا ہے، اس طرح وہ کوڑی مرغی کے حلق میں پھنس جاتی ہے۔ چنانچہ مرغی حلق سے کسی بھی قسم کی آواز نکالنے کے قابل نہیں رہتی اور اس پر بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں کسی محفوظ مقام پر پہنچ کر اس کے حلق سے کوڑی نکال لی جاتی ہے۔ خوشیہ کی تکنیکی وضاحت ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، تم ان میں سے کون سا طریقہ اپناتے ہو؟ کوڑی والا طریقہ جناب۔ کوئی خاص وجہ؟ یہ زیادہ محفوظ اور یقینی ہے۔ تولیے والے طریقے سے مرغی کا تعقب کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں مرغی اپنی مخصوص زبان میں شور مچا کر لوگوں کو اس جانب متوجہ کر سکتی ہے، جبکہ آٹے میں لپٹی ہوئی کوڑی والے طریقے میں شکار یعنی مرغی کے نزدیک جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ خوشیہ، پچھلے 1-2 ماہ سے جو مرغیاں تمہارے گاؤں سے غائب ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر تعداد کالی مرغیوں کی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ جس بس ہوتے ہوئے بولا، بس جی، ایک خاص آرڈر سامنے آ گیا تھا۔ کس قسم کا آرڈر خوشیہ؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے ٹالنے والے انداز میں بولا، بس جی، تھی ایک پارٹی۔ تم واضح طور پر کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، جس کا مطلب یہی ہے کہ اب تم جھوٹ کا سہارا لینے کے بارے میں سوچ رہے ہو، اور اگر تم نے کسی غلط بیانی سے کام لیا تو اچھا نہیں ہوگا خوشیہ۔ حوالدار نے قہرناک نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ سہم کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اگر میں تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہا ہوں تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ تم نے ابھی تک بھرپور تعاون کیا ہے، لیکن اگر تم نے حقائق کو چھپانے یا توڑنے مروڑنے کی کوشش کی تو تمہارا برا حشر کیا جائے گا۔ ہم مجرموں سے اس طرح پیش آتے ہیں کہ تم اس کا تصور کر کے بھی کانپ اٹھو گے۔ وہ فوراً لائن پر آ گیا۔ جناب، میں نے مرغیاں چراتے وقت کبھی اس بات کا خیال نہیں رکھا تھا کہ وہ کالی ہیں، سفید یا بھوری یا چتکبری۔ میں تو مرغی چور ہوں۔ مرغیاں چرانا میرا کام ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل کی ہوں۔ کالی مرغیاں میں خاص طور پر ایک شخص کی فرمائش پر چوری کر رہا ہوں۔ میں اسی شخص کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ جناب، اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں نے آپ کو اس بارے میں بتا دیا ہے تو وہ مجھے شدید ترین نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس نے مجھے سختی سے تاکید کر رکھی ہے کہ کسی بھی صورت میں اس کا نام سامنے نہیں آنا چاہیے۔ کیا وہ بہت خطرناک شخص ہے؟ پتہ نہیں وہ خطرناک ہے یا خوفناک، لیکن وہ ایک طاقتور انسان ہے اور میں کسی بھی طرح اس کی دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ اس نے مجھے زبان بندی کی تلقین کی ہے۔ تم صرف اس شخص کا نام بتا دو، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ میں اس تورم خان کو دیکھ لوں گا۔ اس سلسلے میں تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ تم اس طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ میں اپنے طور پر اس طرح کارروائی کروں گا کہ تمہاری طرف کسی کا شک نہیں جائے گا۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا۔ پھر اس نے اس شخص کا نام بتا دیا۔ میرے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوئی۔ وہ نام میری توقع کے عین مطابق تھا۔ خوشیہ کے توسط سے کالی مرغیاں چرانے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ملنگ کالیا تھا۔ مجھے شروع سے ہی ملنگ پر شبہ تھا۔ میں اس قسم کے جعلی عاملوں اور پیروں فقیروں کی رگ رگ سے واقف ہوں اور ان کے طریقہ واردات سے بھی آگاہی رکھتا ہوں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا، اگر ملنگ آبدہ خانم کے گھر کو جادو سطح ثابت کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے آزما رہا تھا تو اس میں اس کا اپنا کون سا مفاد پوشیدہ تھا؟ ایک بات تو سامنے کی تھی اور آبدہ مجھے بھی اس بارے میں بتا چکی تھی۔ ملنگ کالیا بطول کے لاج مولجے اور جادو ٹونے کے کھاتے میں ان سے گاہے بگاہے رقمیں وصول کرتا رہتا تھا، مگر میرا ذہن اس سے بھی آگے سوچ رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے مقاصد کچھ اور بھی ہوں۔ میں نے خوشیہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم کالی مرغیاں چرا کر ملنگ کالیا کے حوالے کرتے تھے یا کسی اور شخص کو دیتے تھے؟ جناب، اس سلسلے میں ملنگ بابا سے کبھی میری براہ راست بات یا ملاقات نہیں ہوئی۔ ملنگ کے ڈیرے پر اس کا خادم بھی ہوتا ہے، اس کا نام حنیف ہے اور وہ ایک آنکھ سے کانا بھی ہے۔ اسی شخص نے مجھ سے کہا تھا کہ ملنگ بابا کو کالی مرغیوں کی ضرورت ہے۔ میں جب بھی ملا حنیف کانے سے ہی ملا۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ ملنگ کالی ان مرغیوں کا کیا کرتا ہوگا؟
ملنگ جادو ٹونا اور عملیات کا ماہر ہے جناب. ممکن ہے وہ کالی مرغی کے خون سے کوئی عمل کرتا ہو. میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا. ملنگ حکمت وغیرہ کا کام بھی کرتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کالی مرغی کو کسی کشتے یا نسخے میں استعمال کرتا ہو. مجھے میرے کام کا اچھا معاوضہ مل رہا تھا، اس لیے میں نے اس سلسلے میں اپنا دماغ کھپانے کی کوشش نہیں کی کہ ملنگ بابا مجھ سے حاصل شدہ کالی مرغیوں سے کیا کرتا ہوگا. پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ ممکن ہے ملنگ کالیا خوشیہ ہی سے وہ مرغیاں وغیرہ عابدہ کے گھر کے صحن میں پھینکواتا ہوگا، لیکن خوشیہ کے بیان نے میرے خیال کی تردید کر دی. ملنگ کے خدمتگار حنیف کانے کا نام سامنے آیا تو دھیان اس حوالے سے اس کی طرف چلا گیا. ملنگ اپنے کانے خادم سے کام کروا سکتا تھا. میں نے خوشیہ سے پوچھا، تمہیں چوری کی مرغیوں کا معاوضہ کون دیتا تھا؟ حنیف کانا: کیا تم عابدہ خانم یا منظور حسین کو جانتے ہو؟ جی، میں ان دونوں کو جانتا ہوں. یہ میاں بیوی ہیں، میرے ہی پنڈ میں رہتے ہیں. منظور چاچا کریانے کی دکان کرتا ہے. کیوں؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ عابدہ کی بیٹی سخت بیمار ہے. ملنگ کالیا اس کا علاج کر رہا ہے. سنا ہے کوئی کالے جادو وغیرہ کا چکر ہے. ہاں جی، یہ تو میں نے بھی سنا ہے. پورے گاؤں میں یہ مشہور ہے کہ بطول کی پھپھی آسیہ بیگم نے اس گھر خاص طور پر بطول پر جادو ٹونا کروا دیا ہے. مگر تھانے دار صاحب، مجھے تو اس بات میں سچائی نظر نہیں آتی. کس بات میں؟ یہی کہ آسیہ بیگم نے جادو ٹونا کروایا ہوگا. تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے جی. آسیہ بیگم اور اس کا گھر والا محمد علی تو بیچارے بہت شریف لوگ ہیں. وہ اس قسم کے گندے اعمال کے چکر میں نہیں پڑ سکتے. میں نے اسے مزید کوریدنا ضروری سمجھا. مجھے پتا چلا ہے یہ سارا چکر رشتے کے انکار کے بعد شروع ہوا. عابدہ نے آسیہ کے بیٹے صدیقہ کا رشتہ ٹھکرا دیا تھا. جواب میں انتقام کے طور پر آسیہ نے اس گھر اور بطول پر سفلی عمل کروا دیا ہے. وہ بولا، رشتہ ٹھکرانے والی بات تو مجھے معلوم ہے، اور اس انکار میں بھی عابدہ ہی کا ہاتھ تھا، ورنہ منظور تو اپنے بھانجے کو کبھی مایوس نہیں کرتا. وہ اس رشتے کی مخالفت میں نہیں تھا، لیکن کیا کرے بیچارہ، بیوی سے بہت ڈرتا ہے. عابدہ کے سامنے اسے دم مارنے کی مجال نہیں. اس کے بعد وہ تھوڑی دیر تک آسیہ بیگم اور عابدہ خانم کے بارے میں اپنی معلومات کا دریا بہاتا رہا، جس کے مطابق آسیہ بیگم ایک سیدھی سادی گھریلو عورت تھی، جبکہ آسیہ کی بھابھی عابدہ خاصی تیز ترار اور چنٹ قسم کی عورت تھی، جس نے اپنے شوہر کے سر پر راستہ بنا رکھا تھا. کیا تم نے کبھی ملنگ کالیا کو دیکھا ہے خوشیہ؟ کئی بار تھانے دار صاحب. کبھی اس سے ملے بھی ہو کسی کام کے سلسلے میں؟ ایسا اتفاق نہیں ہوا کبھی، بس دور دور سے ہی دیکھا ہے. اس کا مطلب ہے تم کبھی اس کے ڈیرے یا آستانے پر نہیں گئے؟ جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ملنگ کالیا کا ڈیرا قبرستان کے نزدیک ہی ہے. میں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کئی مرتبہ اس ڈیرے کے پاس سے گزرا ہوں، مگر اندر جانے کا اتفاق نہیں ہوا مجھے آستانے کے. ملنگ کالیا کی جھلک میں نے کئی مرتبہ دیکھی ہے، مگر روبرو کبھی اس سے ملاقات یا بات چیت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے خوشی، تم نے جتنی باتیں مجھے بتائی ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی غلط یا جھوٹی نکلی تو سمجھ لو میں تمہاری کھال کھینچ کر اسے کانٹوں والی بیری پر پھیلا دوں گا. تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولا. خدا پاک کی قسم، میں نے آپ کو ساری باتیں 16 آنے سچ بتائی ہیں. آگے آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی سمجھیں اور میرے ساتھ جس قسم کا چاہے سلوک کریں. اور اگر تم اپنے بیان میں سچے ہو تو میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا خوشیاں. تم ملنگ کی طرف سے کسی بھی قسم کے خوف میں مبتلا ہو تو یہ ڈر اور اندیشہ اپنے دل سے نکال دو. وہ بے یقینی کے تاثرات کے ساتھ مجھے دیکھنے لگا. پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی طرح ملنگ کالیا یا اس کے چمچے حنیف کانا کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ تم نے ہمیں مرغیوں کے بارے میں بتا دیا ہے. اور اگر بالفرض وہ تمہارے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو بھی جاتے ہیں تو میں تمہاری مکمل حفاظت کا یقین دلاتا ہوں. ان میں سے کوئی تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. تم کسی بھی مرحلے پر کسی بھی قسم کا ڈر یا خوف محسوس کرو تو فوراً میرے پاس چلے آنا. میں سب کچھ سنبھال لوں گا اور تمہارے ہر مخالف سے شافی و کافی نمٹ لوں گا. وہ مطمئن ہو کر بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، اب تم جا سکتے ہو. وہ جانے کے لیے مڑا تو میں نے تاکیدی انداز میں کہا، خوشیہ، تم اپنے کسی عمل یا حرکت یا بات سے یہ ظاہر نہیں کرو کہ تم ہمارے پاس تھانے آئے تھے اور میں نے تم سے ملنگ اور کالے مرغے کے حوالے سے گفت و شنید کی تھی. خاص طور پر ملنگ اور اس کے چیلے حنیف کانے کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے. آپ فکر نہ کریں جناب، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا. اور یہ بات بھی یاد رکھنا، اب بھی اگر ملنگ یا حنیف کانا تم سے کسی قسم کی خدمت لینا چاہیں تو تم انکار نہیں کرو گے، لیکن کوئی بھی عملی قدم اٹھانے سے قبل تم مجھے اس کی اطلاع ضرور دو گے. جی تھانے دار صاحب، میں یہ بات ذہن میں رکھوں گا. بس تو پھر ٹھیک ہے، اب جو ہوگا میں بھگت لوں گا. تم عام انداز میں اپنا کام جاری رکھو. وہ سلام کر کے رخصت ہو گیا. 2 روز بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی.
میں اس وقت اپنے سرکاری کوارٹر میں آرام کی غرض سے لیٹا تھا۔ مذکورہ کوارٹر تھانے کے پچھواڑے واقع تھا۔ ان دنوں میری رہائش سرکاری کوارٹر میں ہی تھی۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ مجھے اس دستک پر حیرت نہیں ہوئی کیونکہ اکثر کسی ضروری یا ہنگامی کام کے سبب مجھے کوارٹر سے بلا لیا جاتا تھا۔ عام طور پر میں 9 بجے رات تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں آ جاتا تھا۔ میں نے چارپائی چھوڑی اور دروازہ کھولنے کے لیے کوارٹر کے صحن میں آیا۔ پھر جب میں نے کنڈی گرا کر دروازے کے پٹ کھولے تو اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ تھانے کا کوئی کانسٹیبل نہیں بلکہ منظور حسین تھا۔ جی ہاں، وہی منظور حسین جو بطول کا باپ اور عابدہ خانم کا شوہر تھا۔ رات کے 10 بجے منظور حسین کو اکیلے اپنے کوارٹر کے سامنے کھڑا دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ اس وقت اس کی صورت پر 13 بج رہے تھے۔ وہ دبو قسم کا شوہر تھا۔ رات کے اس پہر اگر وہ اکیلا میرے پاس آیا تھا تو اس کے 2 مطلب ہو سکتے تھے۔ یا تو اس کی بیوی نے اسے گھر سے نکال دیا تھا یا پھر وہ اپنی بیوی کے خلاف ہی کچھ کہنے کے لیے میرے پاس آیا تھا۔ کیا بات ہے منظور، تم اس وقت یہاں؟ پہلے مجھے اندر آنے دے، پھر بتاتا ہوں۔ وہ بوکھلاہٹ آمیز نظر سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ صحن میں پہنچا تو میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے پوچھا، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ تھانے دار صاحب، آپ مجھے خاصے معقول اور سمجھدار انسان لگتے ہیں۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، اسی لیے میں نے سوچا کہ اپنے دل کی بات آپ سے کہہ دوں۔ ممکن ہے آپ ہمیں اور ہمارے گھر کو بچا لیں۔ میں بہت چھپ چھپا کر رازداری سے یہاں آیا ہوں۔ میرے گھر والوں اور آپ کے تھانے والوں کو یہاں میری موجودگی کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں مزید کسی سوال یا جرح سے پہلے اسے کوارٹر کے اکلوتے کمرے میں لے گیا۔ اسے پانی پینے کو دیا اور جب اس کی سانس اور حالت ذرا نارمل ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، اب بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ آپ عابدہ کو تو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے؟ تم اپنی بیوی سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ وہ جی، ہر معقول اور شریف النفس شوہر اپنی بیوی سے ضرور ڈرتا ہے، خاص طور پر بچوں کی ماں کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ میں 3 بچوں کا باپ ہوں، آپ خود سمجھدار ہیں، میں کیا بتاؤں؟ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری بیوی کو تمہاری یہاں آمد اور اس ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اب بولو، کون سا مسئلہ تمہیں یہاں کھینچ لایا ہے، اور وہ بھی اس وقت؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں اور ہمارے گھر کو بچا لیں۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ تھانے دار صاحب، چند روز پہلے جب آپ ہمارے گاؤں آئے تھے تو میرے گھر کی بیٹھک میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بطول کا علاج کسی ڈاکٹر یا حکیم سے میں کیوں نہیں کرواتا۔ اس وقت میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ بطول سخت قسم کے جادو ٹونے کے اثر میں گھری ہوئی ہے، اس لیے ملنگ کالیہ سے اس کا علاج کروایا جا رہا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ملنگ بابا سے علاج کروانے کی ضد عابدہ کی تھی اور ہے۔ اس کے خیال میں بطول جس سفلی عمل میں جکڑی ہوئی ہے اس کا توڑ صرف اور صرف ملنگ کے پاس ہے۔ میں بھی ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا اور سب کے سامنے عابدہ کی زبان بولتا رہا ہوں، مگر اب پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے۔ اگر اب بھی میں آپ کے سامنے اپنے دل کا حال بیان نہیں کروں گا تو ممکن ہے میرا دماغ پھٹ جائے۔ اب ایسا کیا ہو گیا منظور کہ تم ایسا محسوس کر رہے ہو کہ پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے؟ تھانے دار صاحب، اب تک تو ملنگ مختلف قسم کے بدرنگ اور بد ذائقہ محلول پلا کر بطول کا علاج کر رہا تھا اور ہم سے ہر پھیرے میں ایک مخصوص رقم بھی بٹور کر لے جاتا تھا۔ ہم جادوئی اثرات کے توڑ اور بطول کی صحت یابی کے لیے سب کچھ برداشت کر رہے تھے، مگر کل رات عابدہ نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ ملنگ مجھے سراسر فراڈ نظر آنے لگا۔ وہ انتہائی لالچی اور کمینہ فطرت ثابت ہو رہا ہے۔ مجھے تو یقین ہو رہا ہے کہ بطول کی بیماری میں سب سے زیادہ ہاتھ اسی کا ہے۔ اس کی دی ہوئی دوائیں اور محلول ہی بطول کو بیمار ڈالنے کا سبب ہے۔ وہ ایک خاص مکروہ مقصد کے تحت اپنی چالیں چل رہا ہے اور ہم بے خبری میں آہستہ آہستہ اس کے جال میں پھنستے چلے جا رہے تھے۔ کل رات عابدہ نے تم سے ایسی کیا بات کہہ دی جو ملنگ کالیہ پر سے تمہارے یقین اور اعتقاد اٹھ گیا ہے؟ تھانے دار صاحب، عابدہ نے مجھے بتایا ہے کہ ملنگ بابا ان تمام مسائل کا صرف ایک ہی حل بتا رہے ہیں، اور اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو پھر ہمیں تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ملنگ نے تمہارے مسائل کا آخر کون سا حل بتا دیا؟ کون سی بات ماننے کو کہہ رہا ہے وہ تم لوگوں سے؟ منظور تھوڑی دیر تک تذبذب کے عالم میں رہا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، جناب، ملنگ بابا نے کہا ہے کہ اگر ہم جادوئی اثرات سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس گھر کو چھوڑنا ہوگا۔ بہتر یہی ہوگا کہ ہم اپنا گھر بیچ دیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے خریدار پارٹی بھی تلاش کر لی ہے۔ وہ خاموش ہو کر زخمی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس کی مجروح نگاہی سے سمجھ گیا کہ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا جتنا وہ بیان کر چکا ہے، بلکہ اس سے آگے ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ منظور، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی بنا پر تم ملنگ کالیہ کو شک اور بے یقینی کی نظروں سے دیکھنے لگو۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار جی۔ سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ بطول کا ملنگ بابا جو علاج بتا رہے ہیں وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو کیا گھر کی جبری فروخت سے بطول کا بھلا نہیں ہوگا؟
گھر چھوڑنے یا فروخت کرنے سے تو گھر کی مصیبت دور ہوگی جی، جبکہ بطول کو شہری اثرات سے نکالنے کے لیے ہمیں کالیہ کے ایک ذاتی منصوبے پر سر جھکانا ہوگا۔ اگر ہم اس کی بات خاموشی سے مان لیں تو بطول بھلی چنگی ہو جائے گی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ اور ملنگ کالیہ کا ذاتی منصوبہ کیا ہے؟ وہ تم لوگوں سے اپنی کون سی بات منوانا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے ہم بطول کی شادی اس سے کر دیں۔ منظور نے شکستہ لہجے میں کہا۔ لا حول ولا قوت، بے اختیار میرے منہ سے نکل گئی۔ اور تمہاری بیوی آبدہ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ وہ ملنگ کالیہ سے بہت متاثر ہے۔ وہ ملنگ کی بیہودہ باتوں پر یقین رکھتی ہے اور اس کا خیال ہے کہ اگر ہم نے ملنگ کی بات نہ مانی تو ہم واقعی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہ مکان بیچنے کے ساتھ ساتھ بطول کو بھی اس کے نکاح میں دینے کے چکر میں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونے دینا منظور حسین۔ میری تو یہی کوشش ہے کہ ایسا نہ ہو جی، اسی لیے تو میں آپ کے پاس مدد کے لیے رات کے اس وقت یہاں آیا ہوں۔ آبدہ کے سامنے تو میری ایک نہیں چلتی، وہ میری بات کو کوئی اہمیت دیتی ہے اور نہ ہی مجھے کسی کھاتے میں گردانتی ہے۔ اگر آپ کسی طرح اس معاملے میں میری مدد کریں تو بات بن سکتی ہے۔ ملنگ جادو ٹونے اور دیگر عملیات کے حوالے سے اچھی خاصی شہرت رکھتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس سے مروب اور ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ پھر آبدہ خود اس کی ہم خیال ثابت ہو رہی ہے۔ وہ نادان ملنگ کے جھوٹے وعدوں پر بہل رہی ہے اور بیٹی کو جہنم رسید کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہے۔ آپ ہی بتائیے اب میں کیا کروں؟ میں اس کی حالت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک ایسا زن مرید شوہر تھا جو اپنی بیٹی کے لیے دل میں بہت درد رکھتا تھا اور اس کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا، مگر بے بس اتنا تھا کہ از خود کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ دوسری جانب ملنگ کالیہ کے عزائم بھی اب کھل کر میرے سامنے آ گئے تھے۔ وہ خبیث خصلت شخص بطول جیسی نوعمر حسین و جمیل لڑکی پر رال ٹپکا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ گھر کی فروخت کے سلسلے میں بھی وہ کسی جعلی پارٹی کو سامنے لا کر منظور اور آبدہ کا مکان ان سے ہتھیانا چاہتا تھا۔ خشکیہ مجھے بتا چکا تھا کہ وہ کالی مرغیاں چرا کر کالیہ کے خدمتگار حنیف کانے تک پہنچاتا تھا۔ اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی کہ آبدہ اور منظور کے گھر کے صحن میں پائی جانے والی مرغیاں، بلی، کتا اور چوہے وغیرہ کالیہ ہی کے ارسال کردہ تھے۔ وہ ان حرکتوں سے باور کرانا چاہتا تھا کہ اس گھر پر کالے جادو کا اثر ہے۔ بطول کے سلسلے میں وہ بڑی تندہی سے کوشاں تھا اور الٹے سیدھے محلول پلا کر اسے ذہنی اور جسمانی طور پر اس قدر ناکارہ کر چکا تھا کہ وہ مردہ نظر آتی تھی۔ وہ حوث پرست شخص معصوم بطول پر دانت تیز کر رہا تھا اور اپنے مخصوص ہتھ کنڈوں سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق منظور حسین اینڈ فیملی تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے۔ میں نے منظور کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، اب تم اس سلسلے میں زیادہ پریشان نہ ہو، میں دیکھ لوں گا ملنگ کو اور اس کے عملیات کو بھی۔ تم بس اپنی بیوی پر نگاہ رکھو اور اسے سمجھانے کی کوشش کرو کہ وہ کالیہ کو گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، مگر عابدہ کو کسی بات کے لیے قائل کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ ملنگ نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ اگر بطول کی شادی اس سے نہ کی گئی تو وہ جادوئی اثرات کے باعث جان ہار بیٹھے گی۔ بطول کو زندہ رکھنے کا بس یہی طریقہ ہے کہ ملنگ سے اس کی شادی کر دی جائے۔ تمہیں تھوڑا بہت تو سخت ہونا پڑے گا منظور حسین۔ ملنگ کالیہ زبردستی تمہاری بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اسے اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دو۔ اگر وہ شیطان زبردستی تمہارے گھر میں داخل ہونا چاہے یا بطول سے ملنا چاہے تو فوراً تم مجھے اطلاع کر دینا، میں اس مردود سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ بطول سے اس کا میل جول ٹھیک نہیں اور اس کی دی ہوئی تمام دوائیاں بھی فوراً بند کر دو۔ میں بہت جلد ملنگ کے ڈیرے کا دورہ کرنے والا ہوں، تم فکر نہ کرو، اس موذی کا زہر میں نکالوں گا۔ تم اپنے گھر اور گھر والوں کا خیال رکھو۔ وہ قدرے اطمینان بخش حالت میں نظر آنے لگا۔ اس کے بعد میں نے اسے کالی مرغیوں کی چوری اور اس کے صحن میں ان کی آمد کا احوال حقیقی مختصر الفاظ میں کہہ سنایا۔ میری باتیں سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ ممنونیت آمیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ منظور حسین، میں تمہارے گھر کے مسائل اور ملنگ کی طرف سے بے خبر یا بے پرواہ نہیں ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں تمہیں کامیابی کی اطلاع دوں گا۔ تم اپنے گھر کے معاملات پر گہری نظر رکھو، بیرونی مسائل سے میں خود نمٹ لوں گا۔ میری حوصلہ افزا باتوں نے اس کی ہمت بندھائی اور وہ قدرے مضبوط لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میری بچی شیطانی چکر سے نکل تو آئے گی نا؟ ضرور نکل آئے گی، میں نے پورے وثوق سے کہا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ میں نے واضح الفاظ میں اسے بتایا، منظور حسین، اس ملاقات کا کسی سے ذکر مت کرنا، خصوصاً اپنی بیوی کو تو اس کی ہوا بھی نہ لگنے دینا۔ میں خود بھی کسی دن تمہارے گھر آؤں گا اور تمہاری بیٹی بطول سے بھرپور ملاقات کروں گا۔ تم نے وہی کرنا ہے جو میں نے سمجھایا ہے۔ میں ذرا ملنگ کو ٹٹول لوں، پھر آئندہ کا لاہ عمل بتاؤں گا۔ وہ میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے میرے کوارٹر سے رخصت ہو گیا۔